الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون۔ ترجمہ: اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم تیری طرف رجوع ہو چکے۔ فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے۔ میں اس کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ جب بنی اسرائیل کے 70 سرداروں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ایک گستاخانہ درخواست کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو عذاب کا ایک جو ہے وہ نقشہ دکھایا، اور ان کو جو ہے وہ زلزلے نے اور بجلی کی کڑک نے آ پکڑا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور کہا کہ اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما دے، اور بے شک تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ شاید حضرت موسیٰ نے اپنی امت کے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی جو مانگی، مراد یہ تھی کہ سب امتوں پر مقدم اور فائق رہیں، یعنی دنیا اور آخرت میں۔ جواباً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عذاب اور رحمت کسی فرقے پر مخصوص نہیں، سو عذاب تو اسی پر ہے جس کو اللہ چاہے، اور رحمت عامہ سب مخلوق کو شامل ہے، لیکن وہ رحمت خاص جو تم طلب کر رہے ہو لکھی ہے ان کے نصیب میں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں اور اموال میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یا پھر اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور خدا کی ساری باتوں پر کامل یقین رکھتے ہیں، یعنی آخری امت کہ سب کتابوں پر ایمان لاوے گی۔ سو حضرت موسیٰ کی امت میں سے جو کوئی آخری کتاب پر یقین لائے وہ پہنچے اس نعمت کو، اور حضرت موسیٰ کی دعا ان کو لگے۔ گویا بنی اسرائیل کے جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر باتیں بیان فرمائی ہیں ان پر عمل کریں گے، یعنی کہ تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھیں گے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ کی اس دعا کو قبول فرما لے گا کہ اس دنیا میں بھی بھلائی ان کو ملے گی اور آخرت میں بھی ان کو بھلائی ملے گی۔ لیکن جو ایسے کام نہیں کریں گے، وہ چاہے بنی اسرائیل سے ہوں چاہے کسی اور قوم سے ہوں، ان کے لیے جو ہے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔